وہاں کے وہ یایا جیمس ایک اس کے جو ہے انگلینڈ کے ایک بہت بڑے چرچ کے پادری تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. میں نے آخری صفحے میں شاید واقعہ لکھا ہے کہ یہاں جماعت آئی ہوئی تھی. مولانا مسرت کا فون آیا کہ ذاکر نگر میں جو ہے وہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اس میں افریقہ کے بہت سارے علماء ہیں. افریقہ کے 5 مفتی ہیں اور 2 شاید کینیڈا کے تھے اور 2 جو ہے انگلینڈ کے تھے، اور وہ جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے سوچا میں ہریانہ کے سفر کو جا رہا تھا، ادھر سے قریب سے دہلی کے. میں نے کہا اتنے کئی ملکوں کے لوگ مل جائیں گے، اچھا ہے. بات کرنے میں پہنچا تو وہ ایک خچخچی داڑھی گورے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے لوگ 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے. میں سمجھا شاید یہ امیر ہوں گے. عام طور پر جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ امیر کسی کو بھی بنا دیتے ہیں تاکہ اتباع و پیروی اور اپنی ذرا انا کو وہ کرنے کا موقع بھی ملے. اس لیے ہوتا ہے جماعت کے کام میں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا شاید ان علماء پر غیر عالم کو امیر بنایا انہوں نے. میں نے کہا السلام علیکم امیر صاحب. کہنے نہیں امیر صاحب تو یہ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا پھر یہ کون ہے شیخ المشائخ؟ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا کہ علماء پھر غیر عالم کے سامنے 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے یایا جیمس ہیں. میں نے کہا یایا جیمس ہے تو کون ہے؟ کہ انہوں نے ابھی چند ماہ پہلے اسلام قبول کیا ہے. وہاں پر وہ جو ہے عبدالرحیم گرین ہیں ان کے سینٹر پہ جا کے. تو پھر کیا بات ہے یہ پھر ایسے کیوں بیٹھے ہیں آپ ان کے سامنے جب یہ آیا جیمس ہے؟ کہنے لگے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت لگا کر 40 دن لگا کر ہمیں یقین آ گیا کہ صحابہ ایسے تھے. پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ صحابہ ایسے ہوتے ہوں گے، جیسے تھے ویسے ہوتے ہوں گے. ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے کہ صحابہ ایسے تھے. بالکل آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی ان کے لیے غیب نہیں ہے. یہ ایسا لگتا ہے وہیں جی رہے ہیں ہر وقت. صحابہ کا آتا ہے نا کہ وہ جسم یہاں ہوتے تھے اور وہاں رہتے ہر وقت، ہر چیز کو یہ اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں. اور سنتوں کا ایسا عشق اور ایسی محبت ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے. میں نے کہا تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے عجیب اللہ کی شان ہدایت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہوا کہ وہ سلمان رشدی کی جب ہندوستان آ رہے سفر کر رہے تھے تو ان کے ہندوستان میں احتجاج کیا کہ ان کا ویزا کینسل کیا جائے. تو وہاں کے انگریزی اخباروں میں اس کے خلاف بڑے مضامین چھپے کہ مسلمان اتنے بنیاد پر تنگ نظر ہوتے ہیں. بھائی کسی نے ایک بات کہہ دی تو کہنے کا حق ہے، اور آزادی مذہبی آزادی اور کہنے کی آزادی اور اس کی آزادی وغیرہ کی بڑی آواز لگاتے ہیں وہ لوگ، لیکن دوسروں کے لیے اپنے لیے عام طور پر نہیں ہوتا. تو اس پر بہت سے مضامین آئے. تو میں نے سوچا ذرا پڑھنا تو چاہیے سلمان رشدی نے کیا کہہ دیا. تو سلمان رشدی کی انہوں نے ساری کتابیں پڑھی. پھر کسی نے کہا کہ تسلیمہ نسرین بھی ایک ایسی ہے جو لکھتی ہے اسلام کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہ بھی پڑھی. تو مغرب کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کسی نے کہا تھا حضرت مولانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے یورپ میں اسلام دیکھا، مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا، اور اپنے یہاں ہم نے مسلمان دیکھے لیکن اسلام کم دیکھا. 100% اصول ضابطے ابھی مغرب کے لوگوں کے آخری درجے میں ایمانداری، آپس میں جھوٹ نہیں بولتے، بدمعاملگی نہیں کرتے، اور یہ جو ہے خیانت نہیں کرتے. یہ بہت ایسا مزاج ابھی بھی مغربی لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ اگر کسی کے خلاف کچھ پڑھا ہے تو اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ موافق بھی نہ پڑھ لیں. ایک طرف کی بات سن کر وہ نہیں کرتے. بجائے ہم لوگوں کے کہ ہم نے کسی کی ایک بات بری سمجھ لی، سن لی، تو اب سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی تبلیغ ہمارے ذمہ فرض ہے، اس کو بھی سنائیں گے، اس کو بھی سنائیں گے، اس کو وائرل کرنا شروع کر دیں گے. صورت حال یہ ہوتی ہے اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے صورت حال. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اصول ہمیں بتایا، کیسا پیارا دین ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی تمہارے سامنے کوئی شخص کسی پر مقدمہ دائر کرے اور یہ فیصلہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے میری آنکھ نکال لی ہے، اور نکلی ہوئی آپ آنکھ اپنے ہاتھ پر لے رہا ہو، تو ابھی تم اس کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لو کہ شاید اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں. پہلے اس نے 2 نکال دی ہوں تو یہ ظالم یہی ہوا نا، اس کی ایک نکلی ہے. تو میں نے ان سے میں نے کہا لوگوں نے آپ کو وہ نہیں کیا کہ بڑی چرچ کے بازی کے ہاں بہت سے لوگ آئے، بس ایسا اپوز تو نہیں ہوا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سی چرچ کے لوگ آئے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ واپس آ جائیں. ایک دفعہ ایک وفد آیا، بہت بڑا وفد، اور وہ جاپان کا وفد تھا. جو ہے جاپان کے ایک بڑے پادری اس میں وہ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ تھے بشپ. انہوں نے کہا کہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، کہ ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. بعد والے تم پہلے ہی رسول کو مانتے رہتے، بعد والے کو کیوں نہیں ماننے لگے؟ اس میں کیا ہو گیا؟ جب وہ بھی اللہ کے برحق رسول تھے تو تم انہی کو کیوں نہیں مانتے رہے؟ میں نے ان سے کہا
کہ مجھے اتباع و پیروی کے لیے اور قدم سے قدم ملانے کے لیے پوری زندگی کی جو ہے وہ چاہیے تھی. تو جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہوں تو وہاں خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ آپ کے صرف 2.5 دن کے حالات محفوظ ہیں, آخری 2.5 دن کے حالات محفوظ. پطرس ایک ان کے حواری ہے, یعنی صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے, اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ بیچ میں کہ رات کو شاید وہ فلاں جگہ چلے گئے, تو اس میں بھی ایک رات غائب ہے 2.5 دن میں بھی بیچ کی. اور خود عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 30% تعلیمات صرف محفوظ ہیں, 70% تعلیمات ہی نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں جب میں پوری دنیا کے اسکالرز اور ساری دنیا کے قائدین اور ساری دنیا کے مصلحین اور ساری دنیا کے سوشل ورکرز اور ماہرین اور انبیاء اور مذہبی مقتدی حضرات کو میں دیکھتا ہوں, تو صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایسی ہے جو 100% پیدا ہونے سے لے کر موت تک کئی لمحے کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں. ویڈیوگرافی کے زمانے میں اتنی صاف ستھری چھوی اور زندگی کسی کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا جتنا سیرت کی کتابیں پڑھ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے قدم بقدم چل سکتے ہیں. اس لیے مجبوراً میں اسلام کو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے.